السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یونٹ نمبر 2 کو شروع کرتے ہیں۔ چلے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اقبال's میسیج ٹو یوتھ، نوجوانوں کے لیے اقبال کا پیغام، اقبال کا نوجوانوں کو پیغام۔ علامہ اقبال کا جو خاص میسیج ہے وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، خودی اور دوسرا عشق۔ علامہ اقبال نے ان 2 چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا۔ سب سے پہلے سمجھانا ہے کہ خودی کیا ہے اور عشق کیا ہے۔ علامہ اقبال کے مطابق خودی جو لفظ ہے وہ نکل رہا ہے خود سے۔ اللہ نے انسان کے اندر جو بھی خوبیاں رکھی ہے، اس کو دل دیا ہے، اس کو ناک دیا ہے، اس کو پاؤں دیا ہے، اس کو دماغ دیا ہے۔ ان سب اعضاء کو اگر انسان صحیح استعمال کرے، اگر انسان اپنے دماغ صحیح استعمال کرے تو اس سے بڑا سائنسدان بن جاتا ہے۔ اگر انسان خودی کو صحیح استعمال کرے، انسان میں جتنی بھی خوبیاں اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو انسان خودی کے بلند مقام پہ پہنچتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے عشق۔ عشق کا مطلب یعنی انسان خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے۔ اس وجہ سے علامہ اقبال کہتا ہے کہ اگر خود کو پہچانا چاہتے ہو تو اپنے اندر عشق کا ولولہ پیدا کرو۔ ویورز، یہاں اپنے خودی کو کمپیئر کرتے ہیں شاہین سے۔ عقاب سے شاہین ایک بلند پرواز کرتا ہے۔ جب انسان کی خودی زندہ ہوتی ہے پھر وہ اپنے خودی کے بنا پر، اپنے عشق کے بنا پر بہت بڑی پرواز لیتا ہے۔ جیسے انسان اپنے آپ کو پہچانا شروع کرتا ہے خودی کے طریقے، عشق کے طریقے، پھر انسان کے عقل بہت وسیع ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان کو بہت بلند مقام تک لے جاتی ہے۔ یہ اقبال کا پیغام ہے ویورز۔ چلے ہم تھوڑا سے زوم کرتے ہیں، پری ریڈنگ کی طرف آ جاؤ۔ اقبال wants to see the qualities of an eagle شاہین in his young nation۔ اقبال دیکھنا چاہتا ہے ایک شاہین کی خوبیاں، خصوصیات اپنے جوان قوم میں۔ What are the qualities of an eagle that makes it superior to other birds؟ وہ کون سی خوبیاں، خصوصیات شاہین کے جو اور پرندے اس کو عظیم بناتے۔ کوالٹیز کا مطلب ہے خصوصیات، وانس کا مطلب ہے چاہنا، ایگل کا مطلب ہے عقاب، سپیریئر کا مطلب ہے عظیم، برڈز کا مطلب ہے پرندے۔ نیچے ریڈنگ کی طرف آ جاؤ۔ اقبال's میسیج ٹو یوتھ، نوجوانوں کے لیے اقبال کا پیغام۔ اقبال کا نوجوانوں کو پیغام۔ Eqbal's one of the most outstanding Muslim poets and philosopher of the Indian subcontinent۔ موسٹ آؤٹسٹینڈنگ کا مطلب ہے سب سے شاندار، سب سے اعلیٰ۔ پوئٹس کا مطلب ہے شاعر، پوئٹس کا مطلب ہے شاعر۔ فلاسفرز کا مطلب ہے فلسفیوں۔ انڈین سب کانٹیننٹ کا مطلب برصغیر پاک و ہند۔ اقبال ون آف دا موسٹ آؤٹسٹینڈنگ مسلم پوئٹس اینڈ فلاسفر آف دا انڈین سب کانٹیننٹ۔ اقبال برصغیر پاک و ہند کے سب سے اعلیٰ، سب سے شاندار شاعروں اور فلسفیوں میں سے ایک ہے۔ His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century۔ انٹلیکچوئل کا مطلب ہے یعنی ذہنی، جینیس کا مطلب ہے صلاحیت، رینڈ کا مطلب ہے حکمرانی، حکومت، سپریم کا مطلب ہے عظیم، اعلیٰ۔ اسلامک فلسفی کا مطلب ہے کیا؟ اسلامی فلسفہ۔ ڈیورنگ دا
20th century کا مطلب ہے 20ویں صدی کے دوران. اس لائن کا مطلب کیا ہے؟ His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century. 20ویں صدی کے دوران اس کی ذہنی صلاحیت اسلامی فلسفے کے میدان میں سب سے عظیم حکمرانی کی، سب سے اعلیٰ حکمرانی کی. And will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. Influence کا مطلب ہے اثر، ٹریڈیشن کا مطلب ہے روایات، انٹلیکچوئل کا مطلب ہے دانشورانہ. سینچری صدی یہاں کہہ رہا ہے and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. اور یہ 21ویں صدی میں بھی اسلامی دانشورانہ روایات پر یعنی اثر ڈالے گا اور رہنمائی کرے گی. آگے کہہ رہا ہے His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up to the reality of time and forge a destiny for themselves. Sublime کا مطلب ہے شاندار، بہترین. philosophy mean philosophy. inspired کا مطلب ہے متاثر. millions of Muslim لاکھوں مسلمان. مسلم تک ہم ٹرانسلیشن کریں گے. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslim. اس کے عمدہ، اس کے شاندار، اس کی بہترین شاعری اور فلسفوں نے لاکھوں یعنی مسلمانوں کو متاثر کیا، یا لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا. ٹو ویک اپ، ٹو ویک اپ کا مطلب ہے جاگنا. ٹو ویک اپ ٹو دا ریالٹی آف ٹائم، کہ وہ جاگے اور وقت کے حقیقت کو پہچان سکے، تاکہ وقت کے حقیقت کو جان لے. اینڈ فورج اے ڈیسٹنی فار دیم سیلوز. فورج کا مطلب ہے بنانا، ڈیسٹنی کا مطلب ہے تقدیر، قسمت. دیم سیلوز مین اپنے آپ. یہ کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کے لیے تقدیر یعنی بنانے کے لیے جدوجہد کرے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے. He was very much aware. aware کا مطلب ہے باخبر. fact، fact کا مطلب ہے حقیقت. He was very much aware of the fact. وہ اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے. that if youth of the Ummah had structured their real destiny, then they could have led the Muslim of subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. امہ کا مطلب ہے امت، اسٹرکچر کا مطلب ہے بنانا، ریئل کا مطلب ہے حقیقی، ڈیسٹنی کا مطلب ہے قسمت، لیڈ کا مطلب ہے رہنمائی، پیٹ کا مطلب ہے گڑھا، سبجیگیشن کا مطلب ہے غلامی، ارلیئر کا مطلب ہے یعنی پہلے سے، پہلے ہی. اچھا، اس لائن کا مقصد ہے دیٹ ایف یوتھ آف دا امہ had structured their real destiny, then they could have led the Muslim of subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. اگر امت کے نوجوان اپنا حقیقی تقدیر خود بناتے، if youth of the ummah had structured their real destiny، اگر امت کے نوجوان اپنا حقیقی تقدیر خود بناتے، then they could have led the Muslim of subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. اگر وہ پہلے سے یہ محنت کر چکے ہوتے تو وہ برصغیر کے مسلمانوں کو یعنی غلامی کے گڑھے سے پہلے ہی نکال چکے ہوتے.
آگے کیا ہے؟ ینگ جنریشن از دا اسٹینڈرڈ بیریئرس آف اینی نیشن. نوجوان نسل کسی بھی قوم کے معیار کو بلند یعنی کرنے والے ہوتے ہیں. اسٹینڈرڈ بیریئرس کا مطلب ہے علم بردار. ینگ جنریشن کا مطلب نوجوان نسل. نوجوان نسل کسی بھی قوم کے علم بردار ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کے معیار کو بلند کرنے والے ہوتے ہیں. if their energy is channelized in proper direction، اگر ان کے توانائی مناسب سمت میں لگائی جائے، it can bring sea change in the social, political and economic fabric of the nation. تو کہہ رہا ہے تو یہ قوم کی سماجی، سیاسی اور معاشی حالات میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے. برنگ کا مطلب ہے لانا، چینج کا مطلب ہے تبدیلی، سوشل کا مطلب ہے سماجی، پولیٹیکل کا مطلب ہے سیاسی، اکنامک کا مطلب ہے معاشی. کیپنگ دس ویو ان مائنڈ، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اقبال فوکسڈ آن دا کریٹو انرجی آف دا یوتھ ان ہیز پوئٹری. اقبال نے یعنی اپنی شاعری میں اقبال نے نوجوانوں کی تخلیقی توانائی پر توجہ دیا یا توجہ دی. فوکسڈ کا مطلب ہے فوکس، توجہ. کریٹو کا مطلب ہے تخلیقی، انرجی کا مطلب ہے توانائی، پوئٹری کا مطلب ہے شاعری. نیچے ہمارے پاس ایک شعر ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند. اس شعر کا تشریح، اس شعر میں اقبال کہتا ہے کہ مجھے ان نوجوانوں سے محبت ہے جو دل لگا کر محنت کرتے ہیں، اور یہاں تک یہ جوان ستاروں کی طرح چمکنے لگتا ہے جو کہ اپنی چمک کی وجہ سے ستاروں پر فخر و غرور کرتا ہے. ویورز، ہم نے یونٹ نمبر 2 کے ہاف پارٹ ختم کر لیا ہے. انشاءاللہ باقی جو پارٹ ہے ہم اس کو اپلوڈ کریں گے. اوکے ویورز، بائے بائے.